ہمارے دلوں میں اور ہمارے ذہنوں میں موجود ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں اور میری بہنوں، انتخابات ہوتے رہتے ہیں اور آپ اور ہم سارے الیکشن لڑتے رہتے ہیں، ووٹیں دیتے بھی ہیں، ووٹیں لیتے بھی ہیں، لیکن یہ جو اس بار آزاد کشمیر کا الیکشن ہے یہ بالکل ڈفرینٹ ایک سچویشن کے اندر آیا ہے۔ بدقسمتی سے کچھ ایسے عناصر جو ہیں ان کو پہلی بار موقع ملا ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں لوگوں کو وہ نیریٹو دیں جو نیریٹو کشمیریوں کا نہیں ہے، اور اس میں وہ کسی حد تک کام پس منظر ہے بیڈ گورننس، جو مسلسل بیڈ گورننس ہے آزاد کشمیر میں، اور اس کے بعد حکومتوں کی اکھاڑ پچھاڑ، یہ پہلے نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور آزاد کشمیر میں پاکستان میں طوفان آتے رہتے تھے، لیکن آزاد کشمیر میں جو حکومت بنتی تھی وہ اپنا ٹینیور پورا کرتی تھی، کیونکہ اس کی اپنی سینسٹیوٹی ہے۔ اور آزاد کشمیر جو آزاد جموں و کشمیر ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے مقدمے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب تک مقبوضہ کشمیر پر بھارتی تسلط ختم نہیں ہوتا اور ریاست پاکستان اور پاکستانی قوم کے موقف کے مطابق کشمیریوں کو UN ریزولوشنز کے مطابق پلیمیسائڈ کا حق نہیں ملتا، تب تک یہ سچویشن جو ہے یہ ایک خاص طرح کی سچویشن ہے۔ اور میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بھی ایک جگہ یہ کہا ہے، میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر سب کانٹیننٹ کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ پاکستان تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ریاست پاکستان نے کشمیریوں کے اس مقدمے کو لڑنے کے لیے ہر قیمت ادا کی ہے، اور دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان ایک یا دو نہیں کئی جنگیں ہو چکی ہیں، اور ساؤتھ ایشیا کا پورا ریجن جو ہے وہ کشمیر کے ایشو کی وجہ سے فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے۔ یہ ایک لوکلائز مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے ایشیا کے امن کا معاملہ ہے اور پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ پاکستان اپنی شہرت کو دشمن کے قبضے میں رہنے دے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہو سکتا تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان اپنی شہرت ان لوگوں کے قبضے میں جانے دے جو خود مختار کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان سے علیحدگی کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان اور ہندوستان کو ایک پلڑے میں تولنا چاہتے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان کو ایک پلڑے میں نہیں تولا جا سکتا۔ وہاں 7 لاکھ بھارتی فوجی ہیں جو کشمیریوں کے جان، مال اور عزت کے درپے ہیں، اور دہائیوں سے ان کا خون بہایا جا رہا ہے۔ بالکل کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ کشمیریوں کے وکیل، کشمیریوں کے مجرم کو ایک کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میں حیران ہوں کہ چند لوگ جن کا داؤ لگ گیا ہے اور وہ لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، بہکا رہے ہیں۔ مطالبہ کرنا چاہیے، احتجاج ہونا چاہیے۔ ساری زندگی ہم نے مطالبے کیے ہیں، احتجاج بھی کیے ہیں، جیلوں میں بھی گئے ہیں، کوئی دور ہے جس میں جیلوں میں نہیں گئے۔ اپنے ملک میں لیگل اور کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں رہتے ہوئے ہم نے جد و جہد کی ہے۔ ہم نے مسلح جد و جہد نہیں کی ہے، ہم لڑے نہیں ہیں، ہم نے کسی کا گریبان نہیں پکڑا۔ گریبان پکڑ بھی سکتے تھے تو ہاتھ نہیں ڈالا۔ یہ ریئل ٹائم پالیٹکس نہیں ہے۔ سیاست یہی ہے کہ آپ مطالبہ کریں، مطالبہ جائز ہو تو تکرار سے کریں، اور اتنی بار رپیٹ کریں کہ وہ مطالبہ حقیقت بن جائے، اور اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ جتھا بنا لے گا، وہ کوئی بھی ہو، کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو، کوئی کمیٹی ہو، تو جتھے بنا کے اور لاک ڈاؤن کر کے مسئلے الجھ جاتے ہیں، سلجھا نہیں کرتے۔ سو آج بدقسمتی سے جو ہے وہ جو دھرنا چل رہا ہے آج کل راولہ کوٹ میں، وہ معاملہ الجھ گیا ہے۔ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم نے 1000 غلطیاں کی ہوگی، مگر ہم مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں، ہم سیاسی اور جمہوری عمل پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو۔ حکومت پاکستان جو موجودہ حکومت پاکستان ہے، اس نے PMLN اور پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کو بھیجا بات کرنے کے لیے۔ بہت سے ایسے مطالبات مان لیے کہ ان مطالبات کو ماننے کے نتیجے میں ملک کے دیگر حصوں سے وہ مطالبہ اٹھ سکتا تھا۔ مثلا میں لاہور سے اٹھ کے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے آٹا سستا کیوں نہیں ملتا۔ آپ چکوال سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں، آپ اٹک سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ بجلی 3 روپے اور بجلی کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، کہ جو بجلی کی پیداواری قیمت ہے آپ اس سے بھی کم پہ بل دے رہے ہیں۔ لیکن ہمارے دوست رکے نہیں، اور وہ اس کے بعد کہنے لگے کہ جی اب آپ یہ 12 سیٹیں بھی ختم کر دیں۔ بات سیٹوں کی تو ہے ہی نہیں،
بات یہ بھی نہیں ہے کہ پی ایم ایل این یہ سیٹیں جیتے گی یا نہیں جیتے گی، یہ تو ثانوی ایشو ہے. بنیادی ایشو یہ ہے کہ کشمیریوں کی پاپولیشن کو کسی صورت کم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لوگ جو پاکستان کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کے وہ مائیگریٹ کر کے آئے ہیں، مجھے بتائیں اگر ان کی یہ نشستیں ختم کر دی جائیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے جی ان کا کشمیر میں ووٹ شفٹ کرو، تو کس ایڈریس پہ ووٹ شفٹ کریں؟ ان کا تو کوئی ایڈریس ہی نہیں ہے. ان کا ایڈریس تو رہ گیا آکوپائڈ کشمیر میں، وہاں جا کے ووٹ ڈالیں. کوئی سینسیبل بات کرنی چاہیے. اگر یہ مطالبہ کیا جاتا کہ آزاد کشمیر کی پاپولیشن اور جب جو مہاجرین مقیم پاکستان ہے ان کی پاپولیشن کے پرپورشن سے آپ سیٹیں تقسیم کریں تو بات سمجھ آتی تھی، اس پر بھی بات ہو سکتی تھی. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، راستہ نکالتے. لیکن اگر آپ کہیں کہ جی ان کو یکسر آپ ختم کر دیں اور ان کی کشمیریت ختم کر دیں، یہ رائٹ کسی کو نہیں دیا جا سکتا. یہ حق تو ہم نہیں دیتے جو 2-2.5 صدیاں پہلے مائیگریٹ کر کے جن کے بڑے آگے تھے کہ کوئی ہمیں یہ کہے کہ جی آپ اب کشمیری نہیں ہیں. بے شک ہم پہلے مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، بعد میں کچھ اور ہیں، مگر یہ رائٹ ہم کوئی کسی کو دے سکتا ہے یہ رائٹ کہ آپ اس کی نسل کا نام مٹانے کی کوشش کریں؟ یہ رائٹ دنیا میں کوئی کسی کو نہیں دیتا. عجیب و غریب مطالبہ کیا گیا. پھر دوسرا مطالبہ کیا گیا کہ جی وہ الحاق پاکستان کی شک اس کو ختم کریں. آپ کیوں ختم کریں جی الحاق پاکستان کی شک؟ جو فیصلہ چودھری غلام عباس مرحوم نے اور قائد اعظم علیہ الرحمہ نے کیا تھا، وہ کیسے 10, 12, 15 یا 20 ہزار آدمیوں کا ایک جتھا فیصلہ کرے گا کہ جی اب آپ اس کو ختم کر دیں؟ تو ہم احترام کرتے ہیں JKLF کے دوستوں کا، لیکن ان کی ڈکٹیشن نہیں لے سکتے ہم. وہ ایک اپنا سیاسی نظریہ رکھتے ہیں، ہم اپنا ایک سیاسی نظریہ رکھتے ہیں. تو وہ مطالبہ کرتے، تقریر کرتے، خطاب کرتے، ریلی کرتے، لیکن جب آپ پولیٹیکل جو سٹرگل ہے اس کو وائلنس کی طرف لے کے جائیں گے تو مجھے بتائیں پھر کیا ہوگا؟ پھر تو تصادم ہوگا. اب یہ 5 جولائی یقین کریں ہم دعائیں کر رہے تھے کہ لڑائی نہ ہو جائے، کوئی تصادم نہ ہو. کوئی تو نہیں چاہتا کہ وہاں پہ جانی نقصان ہو. کتنا جانی نقصان ہو گیا ہے، کشمیریوں کا کتنا مالی نقصان ہوا ہے. آپ دیکھیں اربوں روپے کا لاس ہو گیا ہے. آگے ہی ان کے حالات جو ہیں، کوئی ان کی اکانومی مضبوط نہیں ہے، مزید ان پہ مشکل ہوا ہے، راستے بند ہوئے ہوئے ہیں. ہم سب یہ نہیں چاہتے. ہم تو چاہتے ہیں کہ کشمیر خوشحال ہو، وہ جتنی زیادہ خوشحالی ان کو مل سکتی ہے وہ ملے. مجھے آپ یہ بتائیے، میں نے یہ بار بار بات کی ہے، ہم مہاجر ہو کے آئے تھے 47 میں، سب کچھ پار رہ گیا تھا، کچھ بھی نہیں ساتھ لے کے آ سکے تھے. سب کچھ تھا مگر کچھ باقی نہیں بچا تھا، اور یہ لاکھوں لوگ ہیں ایسے. تو جو پنجاب کے لوگ تھے، پنجابیوں نے اپنے سینے کھول دیے اور ہمیں اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا. صرف سینے کے ساتھ نہیں لگایا، ہمیں اپنا قائد مان لیا. وہ کہتے ہیں آپ مہاجر ہو کے آئے ہیں، ہم آپ کو اپنا لیڈر نہیں مانتے. ہم وہاں سے MNA بنتے ہیں، MPA بنتے ہیں، چیف منسٹر بنتے ہیں، پرائم منسٹر بنتے ہیں، بار بار بنتے ہیں. اور پنجابی کیا کریں ہمارے لیے؟ اور پاکستان ہمارے لیے کیا کرے؟ ہمیں اپنے سر پہ بٹھا لیا ہے. ہم کاروبار میں آگے چلے گئے، ایجوکیشن میں آگے چلے گئے، پالیٹکس میں آگے چلے گئے. تو پنجاب کے کسی شخص نے یہ نہیں کہا یہ آگے کیوں چلے گئے، ہم تو مقامی تھے، سن آف سائل تھے، یہ مائیگریٹ کر کے آئے ہیں. ایسا تو کسی نے سوال نہیں اٹھایا. پھر یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر علاقائی تعصب کی بات کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ملک کو جوڑا جائے، جو نسلی عصبیت کی بات کرتے ہیں؟ عصبیت ہوتی ہے لیکن اس کو بنیاد نہیں بنایا جاتا. ہم نے کبھی ووٹ مانگا اس بنیاد پہ کہ ہم پنجابی ہیں یا کشمیری ہیں؟ ہم نے یہ تقسیم کبھی کیا؟ مجھے بتائیں. ہم ایک قومی جماعت ہیں، قومی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. تو یہ ایک عجیب سلسلہ چل نکلا ہے، اور اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ جب ملک میں جو مارشل لاء لگے ہیں انہوں نے بھی بہت بڑا کباڑہ کیا، بلکہ بیڑا غرق کیا سیاست کا، اور اس سے جماعتوں کو بہت نقصان ہوا ہے، جماعتیں پولیٹیکل کمزور ہوئی. اسی طرح سیاسی جماعتوں کی اپنی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو آرگنائز کریں گے. گلہ ہم سب کو ہے، آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، باقی مین سٹریم پارٹیز کا بھی یہی حال ہے. ہمیں بھی اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے اور اپنے آپ کو آرگنائز کرنا چاہیے، اور ہمیں گراس روٹ پالیٹکس پہ توجہ دینی چاہیے. کیونکہ جب سیاسی جماعتیں کمزور پڑتی ہیں پھر جتھے، کمیٹیاں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پھر ابھرتی ہیں، اور وہ گیپ تو کبھی رہتا نہیں ہے پالیٹکس میں، جا کے اس کو پر کر لے گا. پھر بعض اوقات ایسے طریقے سے پر ہوتا ہے خلا کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ نے جانا کس طرف. تو یہ چند باتیں میں نے اس لیے کی ہیں کہ کشمیر کا یہ الیکشن عام الیکشن نہیں ہے. سو ہم سب جو درجنوں الیکشن لڑ چکے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ثابت کریں
نمبر ایک کہ کشمیریوں کو پاکستان سے الگ نہیں کیا جا سکتا. دوسرے یہ کہ کشمیری کسی بھی پاکستانی سے بڑے پاکستانی ہیں. تیسرے یہ کہ ان سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے. ہم بالکل برداشت نہیں کرتے کہ کوئی کشمیریوں کو غدار کہے. یہ ہمارے لیے ناقابل قبول اور ناقابل برداشت بات ہے. یہ ممکن نہیں ہے. اور دوسری بات ہے پاکستان کی فوج میں کشمیریوں کی نمائندگی اپنی آبادی کے لحاظ سے کہیں زیادہ ہے. کئی جرنیل سرونگ اب بھی پاکستانی فوج کے سرونگ جرنیل ہیں. تو کشمیریوں کو پورا حق ہے باقی جو ہمارے وفاقی یونٹس ہیں ان کی طرح کہ وہ ملک کی ترقی میں آگے بڑھ کے حصہ لیں. پرابلمز ہیں, گورننس کے پرابلم ہیں, ان کو اپنے لوکل پولیٹیشنز کا محاسبہ کرنا چاہیے. جو گرانٹس دی جاتی ہیں ان کو پراپرلی وہاں خرچ ہونا چاہیے. اگر کرپشن ہے تو کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے. لیکن کیا مسائل صرف آزاد کشمیر میں ہیں؟ آئے میں آپ کو اپنے لاہور کینٹ کے حلقے میں لے چلتا ہوں. بظاہر لگتا ہے لاہور کینٹ ڈیفنس پر مشتمل ہے اور کینٹ پہ مشتمل ہے, اور میں وہاں لگا ہوں پچھلے 30 سال سے سہولتیں پہنچانے کے لیے. ابھی تک 100% سہولتیں نہیں پہنچا سکا. کبھی کوئی سیوریج کا پرابلم ہے, کبھی کوئی واٹر سپلائی کا پرابلم ہے, کبھی کوئی گلیاں ٹوٹ گئی ہیں. ریسورس نہیں ہے. قرضے پہ ملک چل رہا ہے بدقسمتی سے. ہم نہیں ٹھیک کر سکے اس اکانومی کو. جب ٹھیک کرنے لگتے ہیں کوئی نہ کوئی ٹانگ کھینچ لیتا ہے. نواز شریف کی کتنی بار ٹانگ کھینچی گئی ہے؟ ایک بار, دو بار, بار بار کھینچی گئی ہے. کوئی اپنی ٹانگ کتنی بار کھنچوائے مجھے بتائیے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم کام شروع کرتے ہیں, جب اینڈ کرنے لگتے ہیں تو گر جاتے ہیں. وہ سانپ اور سیڑھی والا کھیل ہے, پھر زیرو سے شروع کرتے ہیں. تو مسائل تو پورے ملک میں ہیں. کیا غربت صرف آزاد کشمیر میں ہے؟ غربت لاہور میں, چکوال میں, اٹک میں, پنڈی میں, گجر خان میں, یا باقی ساؤتھ آف پنجاب میں, یا سندھ بلوچستان, اور کیا وہاں گورننس بہت اچھی ہو گئی ہے؟ پنجاب میں نسبتاً بہت بہتر ہے, لیکن پھر بھی بہتری کی گنجائش موجود ہے. تو گورننس کو ایشو بنا کے آپ کہیں جی کہ ایک رات میں یہ سارے پل بنا دو, یہ ساری چیزیں تیار کر دو, یہ ممکن ہے؟ پاکستان میں تیل کے کنویں نکل آئے ہیں, کوئی سونے کے پہاڑ نکل آئے ہیں پاکستان میں. مجھے بتائیں یار, حد ہے یار. خدا کا واسطہ کوئی ایسا مطالبہ کرو جو مطالبہ پورا کیا جا سکے. ہاں, اگر آپ یہ کہیں کہ ایک لانگ ٹرم پلان بنائیں 10 سال کا, 20 سال کا, اپ گریڈیشن کا ان پارٹس کی ملک کے جو پسماندہ علاقے ہیں, تو بات سمجھ آتی ہے. مگر اگر آپ کہیں جی کہ یہ چٹکی بجاتے ہی سارے کام کر دیں, کیا یہ ڈویبل ہے؟ مجھے بتائیے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ جو لوگ یہ ڈیل کر رہے تھے معاملہ, انہوں نے یہ آرگو کیوں نہیں کیا؟ ان کو یہ آرگومنٹ کرنا چاہیے تھا کہ جناب